سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ ہم نے گزشتہ کل یہ بات بتائی تھی کہ سورہ نساء شریف میں فیملی لائف کا پورا طریقہ کار بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک معاشرتی زندگی شوہر اور بیوی کیسے گزاریں، ایک گھر کیسے بنتا ہے، ایک گھر کیسے بگڑتا ہے۔ یہ تو بہت تفصیل ہے، لیکن ہم اس میں خاص باتیں عرض کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ چنانچہ 5ویں پارے کے جو موضوعات ہیں، اس میں کیا کیا باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے میاں بیوی کے تعلقات، اگر ناچاقی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اس کو حل کیسے نکالا جائے، اور کوئی آدمی اگر گناہ کرے تو اس کے گناہ کی معافی کا ذریعہ کیا ہے۔ اسی میں جو ہے حالت نماز میں شراب پی کر آنے سے رکاوٹ ڈالی گئی اسی میں، اور اسی میں تیمم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں، اور آگے چل کر کے کچھ جہنم کی کیفیتیں اور کچھ یہودیوں اور منافقوں کی اسلام کے ساتھ غداریاں بیان کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں حسن ظن اور اعتقاد صالح کے ساتھ حاضری دیا جائے تو رب کریم حضور کے وسیلے پاک سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ساری بحثیں آگے چل کر کے پھر اس میں اس گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ راضی ہے۔ پھر آگے چل کر کے اسی میں سلام کی کیفیت اور سلام کا انداز کیسے کیا جائے، اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر آگے جا کر کے قصر نماز کا بیان ہے، اسی میں نماز خوف کا بھی ذکر ہے، اسی میں تھوڑی سی بحث تقلید کے تعلق سے بھی آئے گی، اور پھر آگے چل کر کے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو ان کا سلوشن کیسے نکالا جائے گا۔ اس طرح سے یہ پورا پارا انہی مفہوم کے گرد گردش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان پاک اس میں آیت کریمہ بیان فرمائی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہاں عورتوں یعنی صالح اور نیک عورت کی خوبیاں کچھ بیان فرمائی گئی ہیں۔ پوری آیت کریمہ یہ آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، آخر تک مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، یعنی نکاح کے وقت ان کو مہر دیا، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ سوو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو،
بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ یہ آیت کریمہ ایک پورے گھر کو کیسے چلایا جائے اس کے تعلق سے ایک بڑا خاص آئینہ دکھا رہی ہے۔ ایک بات یہ طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے بات ہو رہی ہے ہماری، ویسٹرن کلچر یا مغربی تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام اپنے اعتبار سے، قرآن پاک اپنے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہے کہ ایک صالح معاشرہ جس میں انتہائی خوبصورت زندگی گزرے کیسے ہوگی۔ تو مرد چونکہ حاکم ہے، افسر ہے عورتوں پر، مرد کماتا ہے، بیوی کھاتی ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر کی حفاظت کرے، بچوں کی پرورش کرے، شوہر کی تمام پراپرٹیز کی دیکھ ریکھ کرے وہ، اور شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کو کام دھام سے الگ رکھے اور کما کر کے لائے، کھلائے پلائے، حلال روزی کمائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آگے چل کے قرآن نے فرمایا کہ بہترین عورتیں وہ ہیں جو نیک ہوں، نیک بخت، قانت، ادب کرنے والی اپنے شوہروں کا، حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اور شوہر کے نہ رہنے پر اپنی پارسائی اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ یہ خاص طور سے یہاں بھی اتنی ہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، صالح، قانت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی۔ یہ تین وہ اہم اصول ہیں گھر کو بنانے کے لیے کہ کوئی بھی عورت یہ نماز، روزہ، خوف خدا، ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کی یاد، رزق حلال کے تعلق سے کوشش کرنا، بچوں کی صحیح پرورش، گھر کو جنت نشان بنانا، یہ گھر کی عورت کی ذمہ داری ہے یہ۔ اور پھر اس پر کہ وہ ادب والی ہو اپنے شوہر کے ساتھ، ایسا نہیں کہ وہ جب دیکھو لڑتی بھیڑتی چلی جا رہی ہے۔ یہ عجیب ماحول بن گیا ہے یہ، یعنی یہاں آ کر کے لوگوں کا، کہ یہاں آ کر کے وہ عورتیں اتنی آزاد اور خود سر ہو جاتی ہیں اپنے شوہروں کے حوالے سے کہ شوہر کو وہ انتہائی زیادہ گری نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ یہ دراصل ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ جو بھی عورت اپنے شوہر کے تعلق سے اس قسم کا گندا ذہن رکھے گی، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اللہ، اس کے رسول کے حکم کے خلاف جنگ کر رہی ہے وہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ادب والی ہو، قانت ہونی چاہیے اس کو۔ اور خاص بات یہ کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی پارسائی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنے گھر میں کسی کو بھی نہ آنے دے، نہ کسی سے ملے اس وقت وہ، اس لیے کہ ایسی صورت میں اس کی عصمت لٹنے کا ڈر ہے، اور عصمت ایک ایسا خوبصورت، پاکیزہ، مقدس آبگینہ ہوتا ہے کہ ٹوٹنے کے بعد پھر جڑ نہیں سکتا وہ۔ اس لیے قرآن نے اس پر بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، بات نہیں مانتی، کچھ کہا جائے نہیں سنتی، تو اس کا طریقہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ پہلے اس کو سمجھایا جائے نرم دلی سے، اور اگر اب بھی نہ مانے تو پھر اس کے ساتھ بستر پر سونا چھوڑ دیا جائے، یعنی اس سے قربت نہ کی جائے، اور اگر اب بھی نہ مانے تو اس کو ہلکی سزا دی جائے۔ سزا دینے کے تعلق سے فقہا فرماتے ہیں کہ چہرے پہ ہرگز نہ مارے، ہلکی سزا، یہ نہیں کہ ڈنڈا اٹھائے پٹائی شروع کر دے، ایسا نہیں، غلط ہے یہ۔ ہلکی سزا کہ جتنے میں اس کی تنبیہ ہو جائے، اور اگر مان گئی اس پر تو اب اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، اور اگر اب نہیں مانی تو ایسی عورت کو ناشزہ کہتے ہیں، پھر شوہر کو اختیار ہے چاہے اس کو طلاق دے دے۔ آگے چل کر کے اسی تعلق سے ایک اور بحث قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔
اور اگر تم کبائر بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوں گے معاف فرما دیں گے، اور ہم تم کو عزت و تعظیم کی جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ تو کبائر، گناہ کبیرہ کے تعلق سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ 7 ہیں، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ گناہ کبیرہ 700 تک ہیں، اور اس میں بہت ساری تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، گناہ کبیرہ کو ہاتھ نہ لگائے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا یہ تو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ شوہر کی نافرمانی بھی اسی میں آتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی اسی میں آتی ہے، شراب پینا، زنا کرنا، بری نگاہ سے دیکھنا، جھوٹ بولنا، یہ سب چیزیں اسی میں سے آتی ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائرہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں اس کو معاف فرما دیں گے۔ اسی مفہوم کو قرآن پاک نے 25ویں پارے میں بھی 27ویں پارے میں بیان فرمایا ہے۔ وہاں فرمایا گیا ہے کہ الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ جو ہوں گے وہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ تو بڑے گناہ سے بچنا یہ ہر بندے مومن کی ذمہ داری ہے۔ آگے چل کر کے اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ ایمان والو، نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جایا کرو۔ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کے یہ مختلف دور میں حرمت شراب کے تعلق سے قرآن نے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے۔ دوسرے پارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ شراب اور جوئے کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اس میں تمہارا تھوڑا سا سرور مل جاتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہاں نقصانات پر روشنی ڈالنے کے بعد قرآن خاموش ہو گیا تھا۔ اب یہاں یہ بیان فرمایا گیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم اس سے پہلے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے تم پینا چاہو پی سکتے ہو، لیکن ایسی صورت میں کہ تم کو نشہ ہو، غنودگی ہو، اور تم یہ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ کیا حق باطل ہے، جھوٹ سچ کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے، تو تم نماز میں نہیں آؤ۔ لہذا نماز سے پہلے یہ کام کر لیا کرو۔ ایک مسئلہ یہ تھا، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر کے سورہ مائدہ شریف میں اس کی پھر حرمت بیان فرمائی گئی، اور مکمل طریقے سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اسی کی وجہ سے انشاءاللہ ہم کریں گے وہاں پہ۔ یہاں سردست ایک مسئلہ یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ تیمم، قرآن کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اور ناپاکی کی حالت میں، بے نہائے مسافر ہونے کی صورت میں، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو باتھ روم سے، یا تم نے عورت کے ساتھ قربت کر لی ہے اور پانی نہ پایا ان ساری شکلوں میں، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اتنی شکلیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ مریض ہو نمبر 1، سفر میں ہے کہ پانی تلاش کر رہا ہے، مل نہیں پا رہا ہے،
بیت روم سے آیا ہے پانی نہیں ہے. اس طرح سے اور کئی شکلیں فقہاء نے بیان فرمائی ہیں. تو تیمم دراصل یہ وضو کا الٹرنیٹ ہوتا ہے. جب ایسی صورت میں بیمار ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کو تیمم کا حکم دیا جائے گا. سخت سردی پڑی ہوئی ہے، پانی یخ بستہ ہو گیا ہے، فریز، کہ اگر اس سے ہاتھ دھوئے گا پیر دھوئے گا تو انگلیاں چٹک جائیں گی، تیمم کر لے وہ. تو کہہ رہے ہیں کہ تیمم کا طریقہ قرآن نے بتا دیا یہاں پہ. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، زمین پر ہاتھ مارا جائے، گرد و غبار لگے اس کو جھاڑ دیا جائے، اور اس کے بعد پورے چہرے کو پوچھ دیا جائے، اس سے رب کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مارا جائے. تو بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کی انگلیوں تک رب کیا جائے، پوچھا جائے اور رگڑا جائے، اور اس طرح سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو کہونی تک رگڑا جائے. یہ تیمم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی. تیمم کے تعلق سے اس سے پہلے ہم تھوڑی سی گفتگو کر چکے ہیں کہ تیمم یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک ہار گم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت رسول پر یہ آسانی عطا فرمائی ہے. پھر اس میں اور بہت ساری بحثیں کی گئی ہیں، خاص طور سے یہ مشرکین اور منافقین اور یہود جو اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے ان کے تعلق سے بات کی گئی ہے. اس میں ایک آیت کریمہ یہاں اور بھی دیکھیں کہ ان الذین کفروا، یہ آیت نمبر 56 سورہ نساء کی، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ دراصل جہنمیوں کا وہ عذاب بیان فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں جب جہنم کی آگ ان کے بدن کی کھال کو جلا دے گی. پہلی بات تو جان لیں کہ جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کے جسم کی جو صورت حال ہوگی وہ انتہائی ڈراؤنی اور خوفناک ہو جائے گی. اس کے ہونٹ پہاڑ جیسے ہو جائیں گے، اس کے ایک موڈے سے شولڈر سے ون سائڈ سے سیکنڈ سائڈ جانے کے لیے تیز سوار گھوڑا اگر چلے تو 40 سال کے بعد جہاں تک پہنچے گا یہ اس جہنمی کے جسم کی پوزیشن ہو جائے گی. اس پر کھالوں کی تھکنس ہم نہیں بتا سکتے کتنی ہوگی، کتنے گز ہوگی. کھالیں جہنم کی آگ جلاتی جائے گی، ادھر جلائی ادھر سے کھالیں دوسری اگنی شروع ہو گئی، یعنی چینجنگ دا اسکن ٹوگیدر کنٹینیو، نو ڈیلے، مسلسل چل رہی ہے، جل رہی ہے، بن رہی ہے، جل رہی ہے، بن رہی ہے. یہ کتنا خوفناک عذاب ہوگا. یہ تو ایک عذاب بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے علاوہ اور دوسرے عذاب رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے اللہ ہر مسلمان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے. آگے چل کر کے اس میں بیان فرمایا گیا کہ ایمان والو اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں اولو الامر. اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امیر کی اطاعت واجبات میں سے ہے. یہ جو شخص امیر کے خلاف بکواس کرتے ہیں وہ دراصل اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں. پھر آگے چلنے کے بعد حضور کی بارگاہ کرم کی وہ نوازشات بیان فرما رہا ہے قرآن.
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یہ آیت ہے سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 64. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی لوگ، تو یہ محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. یہ ہے حضور کی بارگاہ کرم کا اعزاز. پوری امت کا سہارا ہے حضور کی بارگاہ پاک. اور یہاں ایک بات یہ میں عرض کر دوں کہ بعض حضرات اس قسم کی آیتوں کی جس میں حضور کی عظمت و تعظیم کا ذکر ہوتا ہے، وہ کچھ ایسے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس سے وہ تعظیم کا پہلو وہ مائنس ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس میں سے، اور ایکوالٹی مساوات کے مقابل میں کھڑے ہو کر کے باتیں شروع کر دیتے ہیں. قرآن کی آیت کریمہ کا اسلوب دیکھیے. ایک آدمی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے، لیکن نہیں، جو ایزی طریقہ ہے، ایزی وے ہے، اور جو 100% سیٹسفیکشن جس کے اندر ہو، قبولیت کا ادعا جس کے اندر ہو، وہ ہے یہ کہ تم رسول کی بارگاہ میں جاؤ اور رسول کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے معروضات وہاں پیش کرو. یا رسول اللہ، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میرے آقا یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. یا رسول اللہ، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ میرے تعلق سے رب کریم کے حضور میری مغفرت کی دعا چاہیں. واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی اس کی مغفرت چاہیں. لوجد اللہ، بڑا متحقق جملہ ہے، یہ مؤکد جملہ ہے، ایمفسائزڈ. لوجد اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے. دونوں باتیں، توبہ بھی اللہ نے قبول کی، اور توبہ قبول کرنے کے بعد رحم بھی فرمایا، گناہ بھی معاف فرما دیا. حضور وسیلہ ہیں، حضور ذریعہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اسی لیے بعض ہمارے اسلاف کبار فرماتے ہیں کہ وہ حج کیا تو حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ نہیں گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ حج کے بعد مدینہ کا نہیں گئے، حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو ارشاد فرماتے ہیں عارف باللہ ولی کامل کہ حج کیا ہے نا تو حج کی اپنی نوعیت تھی، اور میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کو حج کا تابع نہیں بنا سکتا ہوں. میں حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ اپنے گھر سے نیت کر کے چلوں گا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ان بزرگوں کی نیاز مندی جنہوں نے حضور کی بارگاہ کا اعزاز حاصل کیا ہے. اور بھی بہت سی بحثیں اس کے اندر کی گئی ہیں. اسی میں ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک پہاڑی سے پانی چشمے کا آتا تھا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پانی لے لیا، اور انصاری جس کا کھیت راستے میں پڑتا تھا اس کو بعد میں دیا. تو انصاری حضور کی بارگاہ میں آئے شکایت لے کر کے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے پانی لے لیا اور مجھ کو بعد میں دیا ہے. تو حضور نے ان کو سمجھایا کہ ایسا ہے کہ
زبیر اپنے باغ میں پانی دے لیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے تم سیراب کر لینا۔ تو ان کی زبان سے ذرا سا ایک ایسی بات نکل گئی جو حضور کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے یہ حکم ان کے حق میں دیا ہے۔ تو حضور ناراض ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ زبیر، تم سینچنے کے بعد اپنے کھیت کو پانی کو روک دو، اس کو مت دو۔ یہ عالم غضب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے تعلق سے خلاصہ کلام اتارا اللہ تعالیٰ نے، اور ارشاد فرما دیا کہ رسول تم کو جو حکم دیں اس حکم کو تم سچے دل سے قبول کر لیا کرو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تو یہ محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں، تو یہ جا کر کے ان کی اطاعت ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ صحابہ کرام حضور جو بھی فیصلہ فرماتے تھے بے چون و چرا اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے، اور قیامت تک امت کا حال یہی ہے کہ حضور کے فیصلوں کو اگر اگنور کرے گی تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ آگے چل کر کے دیکھیں، بہت سارے مسائل بیان فرمائے گئے، ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک سلام کا مسئلہ یہاں قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے، جو آیت نمبر 86 میں ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب تم کو کوئی سلام کرے اور کہے کہ السلام علیکم، تو اس پر تم کچھ بڑھا دو۔ کیا مطلب؟ السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑھا دو، اور اگر سلام کرنے والا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم اس کے جواب میں بڑھاؤ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اگر اس نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اب بڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ جتنے کلمات بڑھائے جائیں گے اس کلمات کے مطابق ان کو 10 نیکیاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، مزید نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ مسئلہ یہاں بیان فرمایا گیا کہ جب آدمی کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بہترین انداز میں دینا چاہیے۔ اگر آدمی کہیں مجمع میں جا رہا ہے تو بلند آواز میں سلام کرے تاکہ سب لوگ اس کے سلام کا جواب دے دیں۔ مسجد میں جائے، کوئی ہو کہ نہ ہو، وہاں بھی سلام کرے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جب تم مسجدوں میں جاؤ تو رسول پاک کی روح پاک کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ حضور کی روح پاک ہر مسجد کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اس طرح سے اپنے گھروں میں جب جاؤ، جب بھی کوئی نہ ہو تو رسول پاک کی روح پاک کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ حضور کی روح انور ہر بندے مومن کے گھر میں ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اس حدیث پاک کو ذرا ایک مرتبہ پھر دماغ میں رکھیے۔ بلکہ قرآن پاک سورہ نور شریف میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آگے چل کر کے جب اس کی بحث آئے گی، کہ سورہ نور شریف کی آیت کریمہ کا خلاصہ ہے یہ کہ حضور کی روح پاک ہر بندے مومن کے گھر میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اپنے گھر کے انٹرنل پوزیشن کو سوچیں کہ آپ کے گھر کی داخلی کیفیت کیا ہے جہاں روح مصطفیٰ رہ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں تصویریں، اپنی شادیوں کی تصویریں بڑے شوق اور فخریہ انداز میں لگائے ہوتے ہیں، بیڈ روم میں، حتیٰ کہ لیونگ روم میں لگائے ہوتے ہیں۔ یہ بات انتہائی عیبدار ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکیں۔ اپنے گھروں کو سادگی کے ساتھ رکھیں۔ کیا گنبد خضرا، مسجد نبوی شریف، کعبۃ اللہ المشرفہ، بغداد معلی، داتا گنج بخش جوہری، سرکار خواجہ خواجگاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین کے روضات مبارکہ کی تصویر لگانا، کیا اس سے آپ کی طبیعت آسودہ نہیں ہوتی ہے؟ یعنی جن تصویروں کو لگانے سے رحمتیں اتریں اس میں تو تصویر آسودگی نہیں ہوتی ہے، اور جن تصویروں کو لگانے سے
آپ کی بے عزتی بھی ہو اور رحمت کا فرشتہ آپ کے گھر پہ جھانکے بھی نہیں، اس کو آپ نے اپنا کلچر بنا رکھا ہے یہ. لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ ایسی کوئی تصویر اپنے گھر سے ہٹا دیجیے. آگے جا کر کے کچھ دیت وغیرہ کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور پھر اسی میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر پہ نکلا ہوا ہو تو اپنی نمازوں کا قصر کرے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اور جب تم سب زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھو، یعنی وہ نمازیں جو 4 رکعت کی ہیں ان کو قصر سے پڑھ جا کرو. تو یہ قصر اللہ نے تمہارے لیے بہتری عطا فرمائی ہے، تمہارے لیے آسانی عطا فرمائی ہے. اسی میں پھر اس کے بعد یہ پوری آیت کریمہ آیت نمبر 102 یہ نماز خوف کے بارے میں ہے، اور نماز خوف کا الگ طریقہ ہے کہ کیسے ادا کی جاتی ہے. جنگ کے وقت میں فوج کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، آدھی فوج لڑے گی، آدھی فوج نماز پڑھے گی امام کے پیچھے، ایک نماز 1 رکعت پڑھنے کے بعد وہ چلی جائے گی لڑنے کے لیے، اور جو لڑ رہی تھیں وہ آ کر کے امام کے پیچھے دوسری نماز پڑھیں گی. پھر یہ اپنی 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد چلی جائیں گی، اور وہ جو پہلے 1 رکعت پڑھ کے گئے تھے لڑنے کے لیے اب وہ آ کر کے اپنی دوسری رکعت کو پوری کریں گے، وہ حالت نماز ہی میں تھے. اسے نماز خوف کہا جاتا ہے. آگے تقلید کی ایک بات آئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے وہ. یہ آیت کریمہ تقلید کے بارے میں روشنی ڈال رہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے جو راہ متعین فرمائی اس پر چلے وہ، اور پھر کیا کہ جس پر پوری امت جس راہ پر چل رہی ہو مسلمانوں کو اسی راہ پر چلنا چاہیے، اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے. اگر الگ ہوا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری امت اس وقت عہد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے، کیونکہ تابعین کا دور تک حدیث پاک میں اس کی وضاحت فرمائی گئی. حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرا دور ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر جو اس سے ملا ہوا ہے. یہ تابعین کے دور تک آ کر کے یہ بات حدیث پاک کے بحاف مکمل ہو جاتی ہے. تبع تابعین کے دور سے مسائل میں لوگوں کے اختلاف شروع ہوئے. چنانچہ بہت ساری فقہیات اس وقت جنم میں آئی، مجتہدین پیدا ہوئے اور سب ختم ہو گئے. 4 فقہیں اللہ کو پسندیدہ تھیں، اس لیے چاروں فقہیں جاری ہیں: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. پوری دنیا، پوری امت رسول عہد تابعین کے بعد انہی چاروں فقہیات مجتہدین کی تقلید میں ہے. اس کو تقلید کہتے ہیں، فالو کر رہی ہے. اگر کوئی شخص ان چاروں سے ہٹ کر کے کوئی نیا راستہ نکالے تو جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ دراصل یہ چاروں فقہ جو ہیں یہ رسول پاک کی حیات طیبہ کے وہ خوبصورت آئینے ہیں. کوئی جو ہے وہ آمین زور سے کہتا ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر کے یعنی ارکان کی تبدیلی میں ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا ہے. یہ سب ساری کیفیتیں یہ حضور سے ثابت ہیں. سب کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا، کسی نے کچھ لیا. اب اس کو اگنور کرنے کے بعد یہ کہے کہ چاروں فقہ ہیں یہ امت کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں، یہ دراصل وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی. ڈیوائیڈ نہیں کر رہی ہیں، یہ امت کو متحد کر رہی ہیں، اور رسول پاک کی حیات طیبہ کے وہ سارے حصوں کو اپنے اندر سمیٹ لے رہی ہیں جو حضور نے اپنی حیات طیبہ میں کیا ہے. اگر صرف ایک ہی فقہ کو جاری کر دیا جاتا تو حضور کے بہت سارے اقوال و افعال مسلمانوں کی پریکٹس میں آنے سے بچ جاتے،
اور اس طرح سے حضور کی حیات طیبہ ہماری زندگی کا حصہ نہ بن سکتی تھیں، ان چاروں فقہا نے اس کو اپنے ہاں رائج کرنے کے بعد حضور کی پوری حیات طیبہ کو سمیٹ دیا ہے اس میں. لہذا تقلید واجب ہے. جو شخص بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، ان چاروں اماموں میں سے کسی الگ ہو کر کے کسی کی بات کرے گا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. اس کو قرآن پاک نے بیان فرما دیا ہے. آگے کچھ عورتوں کے مسائل اس میں بیان فرمائے گئے ہیں، اور عورتوں کے درمیان، عورت اور شوہر کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، یہ آیت کریمہ دیکھیں، آیت نمبر 128، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح خوب ہے. تو اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کو صلح کے ذریعہ حل کر لیں. لیکن اب صورتحال بگڑی اتنی کہ لوگ اس کو صلح نہیں کرتے، بلکہ اس کو اور زیادہ ہوا دے کر کے بات طلاق تک پہنچا دیتے ہیں. اس میں کچھ بیچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ دراصل کنفیوزنگ جو ہوتی ہے، اس بنیاد پر بھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ان باتوں کو دماغ میں نہ لائیے، اپنے بچوں کی پرورش کیجیے، ایک اچھا معاشرہ بنائیے. نہ شوہر فرشتہ ہے نہ بیوی حور ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی. غلطیاں دونوں سے ہوں گی، اور دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو اگنور کرنے کے بعد گھر کو جنت نشان بنائیں. اگر دنیا میں آبرو کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کے حضور آبرودار رہنا چاہتے ہیں، ورنہ مانو نہ مانو آپ کو یہ اختیار ہے. ہم نیک و بد جناب کو سمجھاتے جائیں گے انشاءاللہ. بقیہ اگلے کل انشاءاللہ تعالی ہم چھٹے پارے کی تفسیر آپ کے ساتھ لے کر کے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.